أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ سورۃ مریم کی 3 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 22 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اس فرشتہ نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ یعنی اس فرشتہ نے موسی مریم علیہ السلام سے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ ذکی غلام مینس کہ پاک اور نیک بیٹا، پاک اور نیک لڑکا۔ اس یعنی مریم نے کہا میرے ہاں غلام کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتہ نے مریم سے کہا اسی طرح ہے جو تو کہہ رہی ہے، لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔
اور تاکہ ہم اسے یعنی ذکی غلام کو لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ سامعین کرام، یہی ذکی غلام جس کا سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتہ نے مریم کو دینے کی بشارت دی تھی، اور اس کے متعلق فرمایا تھا کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے۔ اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا اور اسے کلمۃ اللہ فرمایا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بجیح اور مقربوں میں سے ہوگا۔ سامعین کرام، اور بطور خاص میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں ان سے میں کہتا ہوں، یہی موسوی ذکی غلام، یہی مسیح عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا تھا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ محمدی ذکی غلام یعنی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا بھی سامعین کرام امت محمدیہ میں یہی منصب اور مقام ہے، یعنی دونوں موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ دونوں باہم مشابہ ہیں۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں کما کے لفظ اس بات کی دلیل ہے۔ تو اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذکی غلام کا لفظ قرآن کریم میں 2 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 اپنے نبی ہیں ان کو غلاموں کی بشارت دی تھی، اور ایک مریم صدیقہ، موسی مریم صدیقہ کو ذکی غلام کی بشارت دی تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حلیم غلام کی بشارت ہوئی، اور وہ حلیم غلام بعد میں بطور جسمانی لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رنگ میں پیدا ہوا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علیم غلام کی بھی بشارت ہوئی تھی، اور یہ علیم غلام بشارت کے بعد بطور اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی ایک غلام کی، یحییٰ غلام کی بشارت ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ غلام بطور یحییٰ بیٹا کے دیا تھا۔ اسی طرح موسی جو مریم صدیقہ تھی، کماری تھی، اس کی شادی نہیں ابھی ہوئی تھی، تو فرشتہ نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اس کو یہ بشارت دی کہ اے مریم، تجھے اللہ تعالیٰ ایک ذکی غلام دے گا۔ تو اس نے کہا بھی کہ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں بدکار ہوں، میری کیسے غلام ہو جائے گا؟ تو فرشتہ نے کہا کہ جو آپ کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے، نہ تو بدکار ہے اور نہ تیری شادی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے کوئی یہ مسئلہ نہیں، میں اسے آپ کو دوں گا۔ اور پھر بعد ازاں یہ ذکی غلام موسی مریم علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی بیٹا پیدا ہوا تھا۔ یہ تو قرآن کریم میں غلاموں کے حوالے سے یہ باتیں موجود ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو بھی یہ غلام اللہ تعالیٰ نے دیے تھے نبیوں کو، غلاموں بشارتوں سے پہلے یہ غلام ان نبیوں کے گھر میں مریم صدیقہ موسی جو تھی اس کے گھر میں نہیں تھے، یہ بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے غلام، یعنی حلیم غلام، علیم غلام، یحییٰ غلام اور موسی ذکی غلام۔ اور پھر یہ بھی بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ جب یہ غلام پیدا ہو گئے ان نبیوں کے گھروں میں یا موسی مریم صدیقہ گھر میں،
تو ان غلاموں کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان نبیوں کو ان پیدا شدہ غلاموں کی کوئی بشارت نہیں دی تھی۔ یہ قرآن سے باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ایک رویہ ہے جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ تو لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غلام کا لفظ دو معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ ایک تو نبیوں کو جب غلام کی بشارت دی تو وہ غلام کی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی لڑکوں کے رنگ میں پوری فرمائی۔ اسی طرح موسیٰ مریم کو جو ذکی غلام کی بشارت دی وہ بھی جسمانی بیٹے کے رنگ میں اللہ نے پوری فرمائی۔ علاوہ اس کے غلام کا معنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک یوتھ کے معنی میں بھی، ایک غلام جیسے اردو میں کہتے ہیں وہ ہمارا غلام ہے یا ہم آسم کے غلام ہیں، تو یہ خادم کے معنی میں بھی یعنی یوتھ کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اینی ینگ بوائے کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ استعمال فرمایا ہوا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کہ سورت یوسف کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی نکالنے کے لیے بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈال دیا۔ اس نے کہا یعنی ڈول ڈالنے والے نے کہا اے قافلہ والو خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کالا یا بشرا ہاذا غلام، یہاں پر وہ جو ڈول ڈالنے والا تھا قافلے والا یہ ہاذا غلام کہتا ہے، یہ غلام وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہا ہے۔ اس وقت یہاں پر غلام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی بیٹا کے استعمال نہیں فرمایا بلکہ اینی ینگ بوائے۔ یہ عربی زبان میں یہ غلام کا لفظ دو معنوں میں ہی چلتا ہے، ایک جسمانی بیٹے کے معنوں میں، دوسرا کہ اینی ینگ بوائے جس کی ابھی ریش وغیرہ شروع نہیں ہوئی ہوتی یا شروع ہونے والی ہوتی ہے، 12-13 سال 14 سال کے لڑکے کو عربی زبان میں غلام کہتے ہیں، اینی ینگ بوائے کوئی بھی ہو۔ تو علاوہ اس کے یہ صورت یوسف کی آیت نمبر 20 میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ غلام کا جو استعمال فرمایا ہے بطور مطلب کہ اینی ینگ بوائے یوتھ کے فرمایا ہے۔ اسی طرح سورت کہف کی آیت نمبر 75، سورت کہف کی آیت نمبر 81، سورت کہف کی آیت نمبر 83 میں بھی غلام کا لفظ استعمال اللہ نے فرمایا ہے، اور تینوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ اینی ینگ بوائے یوتھ کے معنی میں فرمایا ہے، کوئی جسمانی بیٹے کے معنی میں نہیں فرمایا۔ علاوہ اس کے سورت طور کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے غلمان لاہم کا لفظ استعمال فرمایا ہوا ہے فرشتوں کے لیے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ یہ جو معنی ہے ینگ بوائے کے معنی میں، یوتھ کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے لفظ غلام کا استعمال فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی سامعین کو کہ قرآن کریم میں غلام کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک تو جسمانی بیٹے کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بشارتیں دیں، پھر ان کے نبیوں کے گھر میں بطور جسمانی لڑکے وہ پیدا کیے غلام۔ دوسرا غلام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی اینی ینگ بوائے یوتھ کے معنی میں بھی استعمال فرمایا ہوا ہے۔ اب آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ آگے چل کر لمبی تفصیلی پیش گوئی ہے تو وہ میں چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے چل کر سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا اسٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا اسٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے، آگے لڑکے کے اللہ تعالیٰ تشریح فرما دیتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ تو یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر نازل فرمائی تھی۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام محمدی مریم کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا۔ وہ خیال کرتے رہے، سمجھتے رہے، ذکی غلام کے آگے انہوں نے بریکٹ میں اپنے قلم سے لکھا بھی لڑکا، ان کا خیال تھا، قیاس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قیاس کے مطابق یہ ذکی غلام انہیں بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا۔ انہوں نے پہلے اس
پیش گوئی کو اپنے پہلے لڑکے بشیر احمد اول پر چسپاں کیا تو اللہ نے 15 مہینے کے بعد اس کو فوت کر لیا، مطلب کہ بتا دیا کہ نہیں، یہ وہ ذکی غلام جس کی میں نے بشارت دی تھی وہ نہیں ہے یہ۔ اس کے بعد ملہم نے اپنے بیٹوں کے نام، لڑکوں کے نام بطور تفاول رکھنے شروع کر دیے۔ پھر بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوا، بطور تفاول نام اس کا رکھا۔ پھر مرزا بشیر احمد پیدا ہوا، اس کا بھی تفاول کے طور پر نام رکھا۔ پھر مرزا شریف احمد پیدا ہوا، اس کا نام بھی بطور تفاول رکھا۔ لیکن ساتھ ساتھ بیٹے بھی پیدا ہوتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر بیٹے کے بعد ذکی غلام کی یا ذکی غلام کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ اس کی بشارتیں بھی ملہم پر نازل کرتا رہا، حتیٰ کہ 14 جون 1899 کو اللہ تعالیٰ نے ملہم کے گھر میں چوتھا لڑکا اس کے بقول صاحبزادہ مبارک احمد کو پیدا کیا۔ تریاق القلوب میں پھر ملہم نے اس اپنے چوتھے لڑکے کے متعلق باقاعدہ دھوم دھام کے ساتھ اعلان کر دیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہے، یہی وہ لڑکا ہے جس کی الہامی پیشگوئی مسلم موت یا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں وعدہ دیا گیا تھا، اللہ نے مجھے دیا تھا، اور یہی مولود مسعود ہے۔ تو 14 جون 1899 کو یہ پیدا ہونے والا جو لڑکا تھا، اس کے متعلق ایک لحاظ سے ایک رنگ میں ملہم نے بالکل الہامی پیشگوئی مسلم موت کو یا الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا الہامی پیشگوئی ذکی غلامی مسیح زماں کو اس پر چسپاں کر دیا۔ لیکن عجیب واقعہ ہے کہ 14 جون 1899 کے بعد بھی ملہم پر ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتیں نازل ہوتی رہیں۔ اب یہ الہامی بشارتیں نازل ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ تو بشارت دے رہا تھا اس وجود کی، وہ تو پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس رنگ میں بالواسطہ رنگ میں ملہم کو سمجھا رہا تھا یا سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ ذکی غلام میں تجھے بطور جسمانی لڑکا نہیں دے رہا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو براہ راست بھی بتا سکتا تھا ملہم کہ اے میرے بندے، جس طرح لڑکے کے متعلق اللہ نے وضاحت فرما دی کہ یہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ ذکی غلام کے متعلق بھی اللہ بتا سکتا تھا کہ یہ ذکی غلام تیرا ہی لڑکا اور تیری ہی جسمانی اور ذریت نسل سے ہوگا، نہیں بتایا اللہ نے۔ لیکن بالواسطہ رنگ میں بشارت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے ملہم پر یہ اللہ تعالیٰ بتاتا رہا ملک کو یہ بات کہ میں ابھی اس کی بشارت دے رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ بشارت چلتی رہے گی اس وقت تک میں نے تو ابھی وہ ذکی غلام آپ کو دیا ہی نہیں۔ چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد بھی 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ملہم پر ہوتی ہیں۔ لیکن ملہم کے گھر 14 جون 1899 کے بعد صاحبزادہ مبارک احمد کے بعد کوئی لڑکا جسمانی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر ملہم کو بتا دیا کہ یہ ذکی غلام جسے تو سمجھ رہا ہے کہ میرے لڑکوں میں سے ہوگا، یہ تیرا لڑکا نہیں ہے۔ لیکن براہ راست نہیں بتایا اللہ نے، جیسے لڑکے کے متعلق بتا دیا کہ یہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، یہ ایسا نہیں بتایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ملہم کے بعد اس کی اولاد اور اس کی جماعت کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ وہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود یا الہامی پیشگوئی ذکی غلامی مسیح عظمیٰ کے متعلق کرتے کیا ہیں۔ اگر ڈائریکٹ بتا دیتا اللہ تعالیٰ لڑکے کی طرح کہ یہ ذکی غلام تیرا لڑکا نہیں ہوگا تو کسی نے بشیر الدین محمود نے دعویٰ نہیں کرنا تھا، نہ کسی نے اس کو بنانا تھا، تو اس سے آزمائش نہیں ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بالواسطہ رنگ میں ملہم کو یہ بات بتا کر کہ یہ تیرا لڑکا نہیں، حکیمانہ رنگ میں بشارت نازل فرما کر ایک رنگ میں بتا دیا، ظاہر کر دیا ملہم پر بھی اور اس کی جماعت پر بھی۔ لیکن اس لیے براہ راست نہیں بتایا کہ اللہ نے ملہم کی اولاد کی بھی اور ملہم کی جماعت کی بھی، ماننے والوں کی بھی آزمائش کرنی تھی کہ وہ ملہم کے بعد اس الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح عظمیٰ کے متعلق وہ کرتے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ضمنی سی باتیں ہیں۔ اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ذکی غلام جو ہے، قرآن کریم میں تو ذکی غلام دیے نبیوں کو، یا علیم غلام دیا، یا یحییٰ غلام دیا، یا علیم غلام دیا، اللہ نے ان کے گھروں میں جسمانی لڑکے کے طور پر دیے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ مرزا غلام احمد صاحب محمدی مریم کے حوالہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس نشان رحمت، جس ذکی غلام کی بشارت چلہ ہوشیارپور میں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام، اس نشان رحمت کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، مرزا غلام صاحب کی جسمانی اولاد سے بھی کہوں گا کہ اللہ سے نہ لڑو، اللہ نے نہیں دیا، اللہ کا فیصلہ ہے، مان لو اس کو۔ اور وہ 8 الہامی بشارتیں
صاحبزادہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد جب جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھیں، یہ میرے پاس وہ ہیں، میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اور باتیں بتانا چاہتا ہوں. یہ آپ الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پڑھیں، وہاں پر یہ الہامی بشارتیں 13 تاریخ اور الہامی بشارت اس کا ترجمہ سارا موجود ہے، پڑھیں وہاں پر. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو مان لو. آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ نہیں ہیں. اللہ آپ کا متحد نہیں ہے، اللہ آپ کا غلام نہیں ہے. اللہ نے وہ نہیں کرنا جو آپ چاہتے ہیں، آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو اللہ چاہتا ہے. لیکن جماعت احمدیہ میں تو ایک عظیم دجل ہو چکا ہے. مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد یہ سارے ڈرامے ہو گئے. اسی واسطے اللہ کو علم تھا کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد نے، بڑے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے کیا گند ڈالنا ہے مرزا غلام صاحب کے مشن میں، اس نے کیا کرنا. اللہ کو علم تھا، وہ علیم اور خبیر ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست ذکی غلام کی یہ متعلق ملہم کو نہیں بتایا تھا کہ یہ ذکی غلام تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہوگا، بلکہ بالواسطہ حکیمانہ رنگ میں بشارتیں اس کی نازل فرما کر 13 بشارتیں اسی لیے نازل فرمائی تھی. اللہ نے بتا دیا ملک کو کہ نہیں، یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہوگا. بشیر الدین محمود احمد صاحب نے پھر 1914 میں جماعت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اشارے کرنے شروع کر دیے اپنے حواریوں کو کہ میرے متعلق اعلان کر دو. انہوں نے کر دیا اعلان. تو بہرحال پھر 1944 میں دعویٰ کیا ایک جھوٹی اور نفسانی خواب کی بنا پر، اور 10 سال کے بعد پھر اس جھوٹی اور نفسانی خواب کے نتیجے میں 10 مارچ 1954 کو ربا میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جھوٹے دعویٰ مسلم کرنے کی جو مفتی اللہ کی سزا ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہوئی صورت الحقہ میں، اس کے مطابق اس کی قطع وطین کو کاٹا، اس کی رگے گردن کو کاٹا. ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی تم اللہ تعالیٰ سے لڑتے پھر رہے ہو. تو یہ ضمنی سی باتیں تھیں. اس کے بعد میں چند اور باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1900 جولائی 1908 میں ایک مضمون لکھا تھا، سادگوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ جب مرزا غلام صاحب کی وفات 26 مئی 1908 کو ہو گئی تو مخالفوں نے مثلا مولانا ثناء اللہ جو امرتسری تھا اور ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی مرتاد جو تھا، ان لوگوں نے یہ 8 الہامی بشارتیں جو مبارک احمد کی پیدائش کے بعد نازل ہوئی تھی، اس کے حوالے سے اعتراض کرنے شروع کر دیے مرزا غلام صاحب پر کہ یہ غلام پیدا کیوں نہیں ہوئے تھے. تو اس کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود احمد جولائی 1908 میں ایک مضمون لکھتے ہیں، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے. آپ اس مضمون کی تفصیل انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 پر پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پر صرف بڑے مختصر کہہ دیتا ہوں کہ وہ اپنے یہ مضمون میں لکھتے ہیں، مطلب ان الہاموں کا ذکر کرتے ہیں. یہ آپ پڑھ لیں وہاں سے. وہ لکھتے ہیں اکتوبر 1907 انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء. یہ بڑی مسلم موت کی، نشان رحمت کی، ذکی غلام کی بڑی عظیم و شان علامت ہے کہ مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء. یہ مرکزی علامتیں جو ہیں نشان رحمت کی یا ذکی غلام کی، چلہ و شارپوں میں جو الہامی پیشگوئی مفصل نازل تھی، اس کی مرکزی علامتوں میں اس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہوا ہے. ان کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش. میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جو میں نے ابھی حوالہ دیا ہے وہاں پر ذکر کیا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو انہوں نے فرمایا ہے اپنی کتاب مواہب الرحمان روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 360 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وبشرنی بے خامسن فی ہین من الاحیان، یعنی مجھے ایک 5ویں بیٹی کی بشارت دی گئی ہے. یہ جو الہامات ہو رہے تھے صاحبزادہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد، ملہم نے اس کے متعلق سمجھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور یعنی 5واں بیٹا بھی دے گا. ان کا ایک گمان کا خیال تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ بشارتیں اس لیے نازل کر رہا تھا ملہم پر، اس کو بتا رہا تھا کہ یہ ذکی غلام اللہ نے دیا ہی نہیں، ان کو دینا ہی نہیں تھا لڑکا کے طور پر. اللہ تعالیٰ بالواسطہ رنگ میں بتا رہا تھا کہ ابھی میں اس کی بشارتیں دے رہا ہوں، بشارت کے بعد یہ پیدا ہوگا، تو وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا.
تو اللہ تعالیٰ تو اس مقصد کے لیے الہامی بشارتیں نازل فرما رہا تھا، لیکن ملہم نے پھر اپنا قیاس کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے کسی 5ویں بیٹے کی بشارت دے رہا ہے۔ ان الہاموں کے متعلق مولانا ثناء اللہ امرسری اور عبد الحکیم پٹیاروی مرتد نے اعتراض کیے کہ کیوں غلام وہ پیدا نہیں ہوئے۔ تو اس کے متعلق بشیر الدین محمود پھر تفصیل لکھتا ہے، اس میں وہ صاحب بتاتا ہے، سب سامعین وہاں سے پڑھ لیں، میرے پاس ایک لیکچر میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ساری ان کی باتیں پڑھ کر سناؤں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے آئندہ زمانے میں مرزا غلام صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا۔ وہ یہ کہتے رہتے ہیں نسل میں پیدا ہوگا، جبکہ ذکی غلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا وعدہ نہیں، جیسا کہ لڑکے کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ لڑکا تیری ہی تکم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ ذکی غلام کے متعلق اللہ نے کوئی ایسا وعدہ کیا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں ملم کو کہ یہ کیا ہوگا، کون ہوگا، کب پیدا ہوگا۔ کیا میں آپ کو جسمانی تیری نسل میں سے دوں گا؟ لڑکا تو دیا ہی نہیں نا۔ کیا میں تیری جماعت میں سے، تیری ذریت میں سے اس کو پیدا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے سارے معاملے اپنے پاس رکھے۔ اللہ کا حق رکھتا ہے اللہ ان معاملوں کو اپنے پاس رکھے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ تو مرزا بشیر الدین محمود نے بڑے تقویٰ کے ساتھ یہ باتیں کہی تھیں کہ جناب ہم زندہ بھائیوں میں سے یہ نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ مظہر لکی والاولئک ان اللہ نزل من السماء، جس کی علامت ہے۔ یہ پڑھے اعلامی پیشگی مسلم ہو، وہاں پہ آپ کو ملے گی یہ بات۔ تو اس کے بعد پھر یہ اس وقت انہوں نے یہ لکھ دیا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ بعد میں جب جماعت پر قبضہ کر لیا پھر اس کے ارادے بدل گئے، یعنی بد نیت ہو گیا وہ بندہ۔ پھر اس نے اشارے کے نامے میں اپنے حواریوں کو کہا میرے متعلق اعلان کر دو۔ پھر نیوز نمبر 5 ہے غالباً الغلام.com پر، بس ثبوت دیکھے وہاں پر اس کے حواریوں نے اس کے متعلق المسیح الموعود کے نعرے لگانے شروع کر دیے، مسرت قدرت ثانیہ کے۔ یہ سب ایک مطلب کہ ایک منصوبہ تھا، ایک ملی بھگت تھی، ایک پروگرام تھا کہ الہامی پیشگی مسلم موت پر بھی قبضہ کرنا ہے اور اس کا دعویٰ کرنا ہے۔ تو پھر اللہ نے پکڑا، اس کی پھر سزا دی، وہی جو مفتری اللہ کے متعلق اللہ نے مقرر فرمائی ہوئی ہے۔ یہ ایک لمبی باتیں ہیں، تو میں یہ ضمنی سی باتیں تھیں، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیں۔ اس کے بعد میں سامعین کرام، اب میں اکرم محمود صاحب کا ایک خط ہے جو انہوں نے میرے ایک پیروکار اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند برطانیہ کے امیر عزیز مکرم ظہور احمد صاحب کے نام لکھا۔ وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں، آج کا میرا جو لیکچر ہے اس میں اکرم محمود صاحب کے یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے خاکسار کے پیروکار کو، عزیز ظہور احمد صاحب کو، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ اور میرے خاکسار کے اور میرے اس جو لیکچر ہے اس کا جو عنوان ہے وہ اس طرح ہے کہ امت محمدیہ میں محمدی ذکی غلام کا بھی وہی منصب اور مقام ہے جو موسی ذکی غلام کا بنی اسرائیل میں نبی اور رسول ہونے کا منصب اور مقام تھا۔ میں آپ ثبوت دوں گا ان باتوں کے۔ تو جناب اکرم محمود صاحب عرف خالد واسطی لکھتے ہیں، محترمی ظہور صاحب السلام علیکم۔ خاکسار نے آپ کے سامنے جو پوائنٹ رکھا تھا اس کی اہمیت اس حقیقت سے عیاں ہے کہ آج تک کسی شخص نے یہ سوال نہیں اٹھایا، اعتراض وارد نہیں کیا کہ جمبا صاحب جس منصب پر اپنا حق بتاتے ہیں وہ منصب تو کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اکرم محمود صاحب کے بے بنیاد باتوں، بے بنیاد اعتراضات، بے بنیاد سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے کہ میں ایک لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں ان کے جواب دوں۔ میں تو 2014 سے لے کر 2020 تک اکرم محمود کے ہر سوال کا جواب دیا ہوا ہے، اور اس کی ثبوت الغلام.com پر میرے جو خطبات ہیں، میرے لیکچر ہیں، میرے مضامین ہیں، وہاں پہ شامل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو اس نے اعتراض اٹھایا ہے اس کے حوالے سے میں صرف اتنا بات کہتا ہوں کہ اکرم محمود صاحب چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والا نشان رحمت یعنی ذکی غلام، اور اسی ذکی غلام کی پیشگوئی کی مصداق ہونے کا خاکسار کو دعویٰ ہے، اور یہ پیشگوئی الہامی پیشگوئی مسلم موعود، الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں ایک حقیقت ہے اور جماعت احمدیہ میں موجود ہے۔ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ کہاں جائیں گے آپ اس کا انکار کر کے؟ نہ جماعت اس کا انکار کر سکتی ہے۔ دوسری بات، آگے آپ لکھتے ہیں، آگے آپ عظیم ظہور صاحب کو کہتے ہیں ذکی غلام نہ کوئی منصب ہے، نہ ہی کوئی اصطلاح ہے، اور نہ ہی حضرت حکم و عدل نے کبھی یہ فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ذکی غلام عطا کرنے کی بشارت دی ہے۔ تو پھر اس حقیقت نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکرم محمود صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، آپ انتہائی دروغ گو انسان اور جھوٹے آدمی ہیں۔
آپ احمدی شہمدی نہیں ہیں. اگر احمدی ہوتے، مرزا غلام صاحب کے ماننے والے ہوتے تو اتنا بڑا ایک گناہ کرتے جو آپ کر رہے ہیں اس میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا ذکی غلام نہ کوئی منصب ہے، نہ کوئی اصطلاح ہے، اور نہ ہی حضرت حکیم عدل نے کبھی یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ذکی غلام عطا کرنے کی بشارت دیا. اللہ تعالیٰ نے تو چلہ ہوشیارپور میں ان کا دعویٰ ابھی مجدد کا تھا. جب ان کو یہ چلہ ہوشیارپور کی عظیم و شان پیش گوئی، الہامی پیش گوئی، ذکی غلام مسیح الزماں، الہامی پیش گوئی نشان رحمت، الہامی پیش گوئی، اسی کو ملہم نے مسلم موت قرار دیا ہوا، اس کی بشارت دی تھی. آپ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو کبھی نہیں کہا. اتنا جھوٹ نہ بولو، اتنا جھوٹ نہ بولو کہ اللہ آپ کو عبرت کا پھر نشان بنا دے. تو میں آپ کی یہ جو بے بنیاد بڑ آپ لگا رہے ہیں، اس کے حوالے سے اتنی بات کہتا ہوں کہ ذکی غلام ایک نشان رحمت ہے جو دین اسلام کی فتح اور غلبہ اور آسم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ کو بخشا گیا تھا. چلہ ہوشیارپور میں کہاں پھر رہے ہو اکرم محمود صاحب؟ یہ دروغ گوئیاں کرتے پھر رہے ہو، جھوٹ بولتے پھر رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو. اس کا بھی وہی منصب ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ہی کہتے ہیں نا کوئی اس کے ذکی غلام کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی اصطلاح ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اس کا بھی وہی منصب ہے جو موسوی ذکی غلام کا منصب تھا. ابھی میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ موسوی ذکی غلام جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے موسوی مریم صدیقہ علیہ السلام کو دی تھی جب وہ کمواری تھی، وہ پیدا کیا. اس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بتایا ہوا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ بن مریم رکھا. اور بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ نے اسے پھر اس ذکی غلام کو بنی اسرائیل کی طرف بطور رسول اور نبی مبعوث فرمایا تھا. یہ اس کا منصب اور مقام تھا، اور یہی منصب اور مقام محمدی نشان رحمت، محمدی ذکی غلام مسیح الزماں اور محمدی مسلم موعود کا بھی ہے. یہ تو سورت نور کی آیت نمبر 56 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کما کے ساتھ بتا دیا کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ دونوں باہم مشابہ ہیں. تیسری بات یہ آپ نے آگے یہ کہا ہے کہ نمبر 1 یہ کہ جمعہ صاحب کا دعویٰ ہوائی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اکرم محمود صاحب الہامی پیشگوئی ذکی غلام یا نشان رحمت ایک حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، اور خاکسار کا اسی حقیقت کے مصداق ہونے کا دعویٰ ہے. اٹل دعویٰ ہے اور سچا دعویٰ ہے. لہذا خاکسار کا دعویٰ بھی سامعین کرام، اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں اور اکرم محمود صاحب، ایک حقیقت ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. کرتے رہو، کدھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑے گا جب تک اپنی بات کو منوا نہیں لیتا آپ سے. آپ زور لگائیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے ابھی کیا کرتے ہیں میرے آگے، یا میرے مامور جو ہے جس کو میں نے مبعوث فرما دیا اس کے آگے کیا کرتے پھر رہے ہیں. آگے آپ کہتے ہیں کہ نمبر 2 جمبا صاحب نے پاک بیٹا کی بجائے ہزاروں بار ذکی غلام کی رٹ صرف اس لیے لگائی کہ لوگوں کا ذہن حضرت مسیح موعود السلام کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی طرف نہ چلا جائے. یہ بھی آپ زاز خائی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. میں اس لیے ذکی غلام کو ذکی غلام کہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکی غلام ملہم کے بریکٹ میں لکھنے کے باوجود، لڑکا لکھنے کے باوجود بطور لڑکا نہیں دیا اس کو. یہ ثبوت ہے، دلیل ہے میرے ذکی غلام کو ذکی غلام کہنے کی. اور اس کی 13 دفعہ الہامی بشارتیں نازل فرمائی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر، اور آپ کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ملہم پر مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائی تھی. یہ تو اللہ نے دیا ہی نہیں ذکی غلام. وہ تو لڑکا جسمانی ہے ہی نہیں، بطور جسمانی لڑکا اللہ نے دیا ہی نہیں. جب وہ بطور جسمانی لڑکا اللہ نے نہیں دیا محمدی مریم کو، مرزا غلام صاحب کو، اس نے تو 6-7 نمبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے. تو وہ جو بھی پیدا ہوگا، جہاں بھی پیدا ہوگا، مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل میں پیدا ہوگا یا ان کی ذریت جو روحانی اولاد ہے، جماعت ہے، اس میں پیدا ہوگا، تو وہ روحانی فرزند ہوگا، وہ ذکی غلام ہوگا. جسمانی لڑکا تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے اس کو، کیونکہ اللہ نے یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ مرزا غلام صاحب کے جسمانی لڑکوں سے باہر نکال دی، یا مرزا غلام صاحب کے جسمانی لڑکوں کے اس الہامی پیشگوئی مسلموں سے باہر نکال دیا. تو اب میں ذکی غلام کو ذکی غلام اگر میں کہتا ہوں تو کیا میں گناہ کرتا ہوں؟ گناہ آپ کر رہے ہیں کہ ایک وجود اللہ نے دیا ہی نہیں بطور جسمانی لڑکا، بطور جسمانی بیٹا.
آپ دھکے سے اس ذکی غلام کو جسمانی بیٹا ٹھوکتے پھر رہے ہیں، اور بشیر الدین محمود نے جو تماشے کیے ہوئے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ خود جہنم جا چکا ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو تم اسی کے پیچھے جہنم جاؤ گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دنیا میں یہ باتیں، اب سمجھ آ گئی کہ میں ذکی غلام کو ذکی غلام کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ذکی غلام روحانی فرزند تھا مرزا غلام صاحب کا، اللہ نے بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں، تو ہم جسمانی بیٹا کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو ذکی غلام کو؟ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور کافی میں نے تخصیص کر دی ہے وضاحت کہ ذکی لڑکے کی تخصیص تو اللہ نے کر دی تھی، الہامی پیشگوئی چلہ و شارم جو نازل کی تھی کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا، لیکن اللہ نے ذکی غلام کے متعلق کوئی تخصیص نہیں فرمائی، نہ اس پیشگوئی میں چلہ و شارپور میں نازل ہونے والی، نہ بعد میں مبشر الہامی کلام میں جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا ان کی وفات تک کوئی تخصیص نہیں فرمائی ذکی غلام کے متعلق کہ کیا ہوگا، کون ہوگا، کب پیدا ہوگا، یہ اللہ نے سب باتیں اپنے پاس رکھی۔ صرف مرزا غلام صاحب کی دنیا دار اولاد تھی، اس کا ازمائش کرنے کے لیے یہ کرتے کیا ہیں، اور دنیا دار جو صحابی تھے بنے ہوئے مرزا غلام صاحب کے دنیا دار پیروکار، ان کی ازمائش کے لیے بھی کرتے کیا ہیں، تو وہی تماشے ہوئے جو انہوں نے کیے۔ اب یہ ساری مصیبت جماعت احمدیہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد وہ دنیا دار صحابی ڈالنے والے ہیں، جس میں آج جماعت احمدیہ قادیان کے سادہ بہن بھائی اور بزرگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ کدھر جائیں؟ ان کو اندھے کنویں پھینک دیا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کو مسلم موت کے دعوے کروانے والے اس صحابیوں نے۔ آگے اکرم محمود صاحب کہتے ہیں عزیزم ظہور احمد صاحب کو، یہ کہ پاک بیٹا کہنے کے بعد جمبا صاحب، نمبر 3 یہ کہ پاک بیٹا کہنے کے بعد جمبا صاحب اور ان کے پیروکاروں کے لیے ممکن نہ رہتا کہ وہ ایک شخص کو پاک وجود بھی قرار دیں اور اس پر غلیظ ترین الزامات بھی عائد کریں۔ میں اکرم محمود عرف خالد واسطی صاحب، میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میری آپ کی کوئی ذاتی یہ لڑائی نہیں ہے، لیکن آپ تو ایک ذاتی مسئلہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں میرے ساتھ۔ تقویٰ اور نیک ریتی پر چلتے ہوئے اگر خدا کے خوف سے اللہ سے دعا کرتے اور سنجیدگی سے ان معاملات پر غور کرتے تو اللہ آپ کی رہنمائی فرماتا، آپ کو ہدایت بھی دیتا، لیکن چونکہ آپ نے ایک ضد، ایک انا کا مسئلہ بنا لیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، ابھی بھی سنبھل جائیں، اللہ کو آپ نہیں ہرا سکتے۔ اللہ نے بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑے بڑے ابو جہلوں کو ذلیل و رسوا کر کے سمندروں میں غرق کر دیا اور جنگ کے میدانوں میں ان کے سر قلم کر دیے۔ تو کیا شے ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے تو۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک اور تقویٰ اختیار کر۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کے حوالے سے میں صرف اتنی بات آپ سے کہتا ہوں کہ یہ مئو ذکی غلام ملہم محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر مرزا غلام احمد صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا یا مرزا بشیر الدین محمود احمد آئندہ پیدا ہونے والے ذکی غلام کیسے ہو سکتا تھا، جس نے 6/7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوا تھا، اس کا مصداق کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ نے تو مرزا غلام صاحب کے جسمانی لڑکوں سے پیشگوئی کو باہر نکال دیا۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کی جسمانی اولاد کو الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزما کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا۔ تو جس وجود نے 6/7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے، جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے، اس کا مزاق بشیر الدین محمود یا مرزا غلام صاحب کا کوئی لڑکا، جسمانی لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی غلیظ ترین الزام جو آپ نے ذکر کیا ہے نا، باقی غلیظ ترین الزام مرزا بشیر الدین محمود پر اس کی غلیظ ترین کرتوتوں کی وجہ سے لگے ہیں۔ کوئی نہیں کسی کو پر الزام جھوٹا لگاتا۔ اس نے بدکاریاں کی، اس نے احمدی عورتوں کی عصمتیں لوٹیں، یہ باتیں آن دی ریکارڈ ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، میں نے بارہا دکھائی ہیں۔ شہر صدوم پڑھیں، ربا کا راسپوٹین پڑھیں، اور بہت ساری ہیں، میں اس وقت کیا اس کی ڈیٹیل دوں۔ لوگوں نے جن کی عزتیں لوٹیں، انہوں نے حلف انداوے کیے ہوئے ہیں۔ بشیر الدین محمود احمد ساری زندگی ان سے 4 گواہوں کا مطالبہ کرتا رہا، جبکہ ایک بندہ ہے جس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس پر ایک جھوٹا کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو ڈر کیا ہے؟ 4 گواہوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ ممبر رسول صلی پر کھڑے ہو کر حلف موقت باز آپ کے قسم کے ساتھ مخالف کے اس قسم کے جھوٹے اعتراضوں کو، جھوٹے الزام کو رد کر سکتا ہے۔
میں اکرم محمود واسطی صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں اس وقت میرا مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ ہے، اور 1993 سے یہ میرا دعویٰ موجود ہے۔ آپ اٹھیں میرے متعلق، جہاں جہاں میں رہا ہوں میں نے سب بتایا ہوا ہے، وہاں پر جا کر لوگوں سے پوچھیں، آپ کو ایک ایسا الزام بھی اس عزیز کے متعلق نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ پھر بھی جھوٹا الزام لگانا چاہیں تو لگائیں، کسی کو تیار کریں، پیسے دیں، کیونکہ آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے پاس، کروڑوں روپے دوں کسی کو، وہ جھوٹا الزام مجھ پر لگائے، تو انشاءاللہ اس جھوٹے الزام کو میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر حلف مقدبہ عذاب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ رد کروں گا۔ بشیر الدین محمود نے یہ کام نہیں کیوں نہیں کیا؟ پتہ تھا اس نے بدکاریاں کی ہیں، اس نے زیادتیاں کی ہیں، اس نے عورتوں کی عصمتیں لوٹیں، لڑکوں کی عزتیں لوٹیں، اور اس نے ظلم کیے، یہ اس کے جرائم تھے۔ تو ان کی غلیظ کرتوتوں کی وجہ سے ان پر پھر یہ الزام ان مظلوموں نے لگائے کہ یہ کیسا ہے خلیفہ ہے ہمارا۔ تو میں اکرم محمود اور خالد واسطی صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ نہ بدکاریاں کرتا اور نہ ہی یہ غلیظ ترین الزام اس پر لگتے۔ آپ مطلب کہ کوئی نہیں لگا رہا، وہ جن پر اس نے ظلم کیے، جن کی عزتیں لوٹی، انہوں نے الزام لگائے تھے۔ یہ کتابیں آن دی ریکارڈ انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ پڑھیں وہاں سے۔ مجھے یا جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے دوسرے لوگوں پر یہ الزام نہ لگاتے پھریں کہ ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا وہ پڑھ کے آپ لوگوں کو سناتے کہ یہ تمہارا خود ساختہ مجھ سے موت تھا، یہ کام اس نے کیے تھے۔ آگے آپ لکھتے ہیں، آخر پہ مجھے توقع تھی کہ آپ سنجیدگی سے میری معروضات پر توجہ کرتے ہوئے اپنی رائے سے آگاہ کریں گے تاکہ ہم دونوں کو حقیقت کے قریب تر ہونے کا موقع مل سکے۔ کاش کہ اکرم محمود صاحب آپ کو حقیقت کے قریب ہونے بلکہ حقیقت کو ماننے کی توفیق مل جائے۔ تو لیکن یہ بہت مشکل لگ رہا ہے، آپ کے جو ارادے ہیں یا جو ضد ہے، انا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے اس عاجز کے خلاف اور میری جماعت کے خلاف یا میرے ساتھیوں کے خلاف، یہ اشارے ہیں اس بات کی کہ بڑی مشکل ہے کہ آپ کے ارادے ہی نہیں ہیں ہدایت پانے کے لیے۔ بہر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ تو یہ میں جو اکرم محمود صاحب نے عزیزم ظہور احمد صاحب کو یہ الفاظ لکھے ہیں، میں ان کا بڑی اختصار کے تھا اپنے اس لیکچر میں اس کا جواب دیا ہے، اور خاکسار آپ سے درخواست کرتا ہے اکرم محمود اور خالد واسطی سے کہ آپ بھی خاکسار کی دعویٰ مئو ذکی غلام یعنی مجھ سے موت، جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے اور ایک اٹل پیش گوئی ہے محمدی مریم مرزا غلام احمد پر نازل ہونے والی چلہ ہوشیارپور میں، اس پر آپ بھی دل سے ایمان لے آئیں۔ اپنے نفس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنا ہے تو انسان کے لیے تبھی سود مند ہوا کرتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے اگر آپ اس کے اہل ہیں تو، یہ اللہ جانتا ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، اکرم محمود اور خالد واسطی صاحب اپنے اس خط میں جو انہوں نے عزیزم ظہور احمد صاحب کو لکھا تھا آخر پہ لکھتے ہیں، تو میں ان چند باتوں کا بھی ذکر میں چاہتا ہوں جواب دے دوں اپنے اس لیکچر میں۔ وہ لکھتے ہیں، ظہور صاحب دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسلم موت کو حکم و عدل کی تائید حاصل ہے اور ذکی غلام ایسی گیدڑ سنگھی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں بڑے معذرت کے ساتھ اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے میں اکرم محمود صاحب سے کہتا ہوں کہ مسلم موت کے الفاظ الہامی نہیں ہیں، الہامی الفاظ ذکی غلام کے ہیں۔ گیدڑ سنگھی آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ، جھوٹے دعویٰ مسلم موت کو تو کہہ سکتے ہیں، وہ گیدڑ سنگھی تھا۔ ایک خاکسار کے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں یعنی چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگی مسلم موت کے مصداق کو نہیں کہہ سکتے۔ وہ گیدڑ سنگھی تھی مرزا بشیر الدین محمود کی جھوٹا دعویٰ جو انہوں نے 1944 میں ایک نفسانی خواب کی بنا پر کیا۔ آگے آپ کہتے ہیں، ذکی غلام کوئی منصب نہیں جس کا جنبہ صاحب کو دعویٰ ہے، ذکی غلام کوئی اصطلاح نہیں۔ سامعین کرام اور جناب اکرم محمود اور خالد واسطی صاحب، موسوی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مسیح عیسیٰ بن مریم قرار دیتا ہے اور وہ بنی اسرائیل کے لیے نبی اور رسول تھے۔ ابھی میں نے وہ آپ کو شروع میں پڑھ کر آیات بھی سنا دی اور بتا دیا۔
آل عمران کی اور سورۃ مریم کی آیات، پھر قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے موسوی ذکی غلام موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو نبی اور رسول الی بنی اسرائیل قرار دیا ہے۔ یہ بات ہو گئی ہے۔ محمدی ذکی غلام کا بھی وہی منصب اور مقام ہے۔ اے اکرم محمود اور خالد واسطی، اے بے علم انسان، تو ایک مولوی کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ بڑے دکھ اور تکلیف والی باتیں ہیں کہ جس ڈاور میں جنگل میں پیدا ہونے والے ایک احمدی نوجوان پر تو حملے کرتا پھر رہا ہے، جس کا کوئی علماء فضلاء کے خاندان سے بھی تعلق نہیں، اس پر تو حملے کرتا پھر رہا ہے، اور آپ ایک مولوی کے گھر میں پیدا ہو کے آپ کے علم کا مذہبی علم کا یہ حال ہے آپ کا۔ محمدی ذکی غلام کا بھی وہی منصب اور مقام ہے جو کہ موسوی ذکی غلام کا تھا۔ محمدی ذکی غلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کہا ہے۔ میں اس کے آپ کو آج حوالے دیتا ہوں، سارے احمدی افراد جو دوست بھائی ہیں سارے وہ سن لیں۔ وہ اس طرح ہیں کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ مرکزی جو علامتیں ہیں ذکی غلام کی علم سے متعلقہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مسر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء۔ یہ جو الفاظ ہیں اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے متعلق مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء، یعنی وہ حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا۔ کان اللہ نزل من السماء، گویا آسمان سے خدا نازل ہوگا۔ تو اس پر غور رکھنا، تو آگے میں آپ کو حوالے کچھ دیتا ہوں کہ دیکھیں تذکرہ جدید ایڈیشن، غالباً ایڈیشن چہارم ہے، یہ صفحہ 604 پر 20 اپریل 1907 کو ایک رویا حضور سامنے لکھی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صبح کے وقت الہام ہوا، اول خواب میں دیکھا کہ گویا میں بڑی مسجد میں ہوں، بشیر احمد میرا لڑکا میرے پاس ہے، یعنی اور بشیر احمد اور جس کو جھوٹے طور پر بشیر الدین محمود نے قمر الانبیاء بنایا ہوا ہے، اس کی بشیر احمد کی بات ہو رہی ہے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں وہ مشرق اور کچھ شمال کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اس طرف زلزلہ گیا ہے، اور مجھے زلزلہ آنے سے پہلے الہام ہوا۔ اکرم محمود اور خالد باسی صاحب سنیے کیا الہام ہوتا ہے۔ انی مع الرسول اقوم، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا، جس کا ترجمہ ہے۔ اور پھر حضور صاحب فرماتی ہیں اور پھر الہام ہوا۔ کیا الہام ہوا؟ مظہر الحق والعلا، یعنی وہ ایسا امر ہوگا جس سے حق کھلے گا اور حق ظاہر ہوگا۔ مکتوب حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یعنی وہ حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا۔ ابھی میں نے بتایا ہے کہ حق اور اعلیٰ کا مظہر کان اللہ نزل من السماء، اسی نشان رحمت، اسی ذکی غلام کی مرکزی علامت اور نشانی اور صفت ہے، جس کا چلہ و شاپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب سے وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے انی مع الرسول اقوم، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور پھر یہ الہام ہوا مظہر الحق والعلا، یعنی حق اور اعلیٰ کا مظہر۔ تو یہ وہی شخص ہے، وہی ذکی غلام ہی تو ہے جس کو اللہ تعالیٰ رسول قرار دے رہا ہے، اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آگے سنیے 9 نومبر 1905، یہ تذکرہ سے دیکھ لیں حوالہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں یہاں پر کہ خواب میں گنا دکھائی دیا، فرمایا اس سے مراد کوئی مفسدہ یا ہنگامہ ہوتا ہے۔ الہام جو اس کے ساتھ ہوا یہ ہے انی مع الرسول اقوم، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو وہی میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ مظہر الحق والعلا کا اللہ تعالیٰ نے اس الہام کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے کہ وہ کون ہوگا، رسول مظہر الحق والعلا ہوگا۔ آگے حضور فرماتے ہیں 18 فروری 1907 کو الہام ہے حضور صاحب کے کلو فتح بادہ مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء۔ حضور صاحب فرماتے ہیں یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا، اور اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور حق کا غلبہ ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ تو جناب یہ ساری فتوحات تو اس کے بعد ہونی ہے، مظہر الحق والعلا کے بعد۔ تو یہ پہلے دعوے ہو گئے، پہلے قبضے ہو گئے جماعت پر، پہلے کوششیں کر لی گئی سارا دنیا کے کناروں تک پھیلانے کی جماعت کو، یہ سب جھوٹ۔ حال کیا ہے آج
کہ امت محمدیہ کے جو غلطی خوردہ فرقے ہیں سارے، انہوں نے بھی تم لوگوں کو، جماعت احمدیہ قادیان کو دین اسلام سے، عالم اسلام سے، دائرہ سے خارج کر کے باہر نکال کے بٹھایا ہوا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم نے مرزا غلام صاحب کی پیشگوئیوں پر جھوٹے دعوے کر کے، اس کی جماعت پر قبضے کر کے، مرزا بشیر الدین محمود نے، اس کے بیٹے نے کیا کیا ہے اس کے مشن کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ؟ آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے 20 فروری 1907، یہ تذکرہ سے اس کا حوالہ دیکھ لیں، یہ میں نے ڈیٹ بتا دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ مرزا صاحب لکھتے ہیں، انی مع الرسول اقوم علوم من یعلوم۔ ترجمہ اس طرح ہے، مرزا صاحب لکھتے ہیں، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کے ملامت کنندہ کو ملامت کروں گا۔ اکرم محمود اور والتی صاحب سن رہے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے اس رسول کے حوالہ سے؟ اس کو مظہر الحق والاولا بھی کہہ رہا ہے، نشانی اس کی بتا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کے ملامت کنندہ کو ملامت کروں گا۔ آپ جو چاہیں کریں، الٹے لٹک جائیں، آپ الہامی پیشی مسلم موت کے حوالے سے جو سچائی اس عجز پر اللہ نے ظاہر فرمائی ہے، میں بتا رہا ہوں، اور اس کا مصداق مجھے بنایا، اس کو آپ داغدار نہیں کر سکتے۔ پوری جماعت اپنے ساتھ ملا لیں، جو ہیں اپنے نام نہاد کھٹپائن خلیفے کو بھی لے لیں۔ کیا کرو گے تم تو مرے پڑے ہو میرے آگے نہیں، اس سچائی کے آگے مرے پڑے ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر ظاہر فرمائی ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے انی مع الرسول اقوم علوم من یعلوم، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کے ملامت کنندہ کو ملامت کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا سلوک۔ اگر آپ نے توبہ کر لی تو یہ الگ بات ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آگے 24 مارچ 1907 اللہ فرماتا ہے انی مع الرسول اقوم، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا، یعنی اس کی نصرت اور حفاظت کروں گا۔ تو یہ جو باتیں ہیں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، آپ جو کہتے ہیں نا کہ بھی اس کا کوئی ثبوت، کوئی منصب نہیں، جس کا جنبہ صاحب کو کوئی دعویٰ ہے ذکی غلام، کوئی اصطلاح نہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو ذکی غلام کیا منصب اور مقام رکھنے والا وجود ہے امت محمدیہ میں، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مرزا غلام احمد صاحب کو عنایت فرمائی تھی۔ آگے آپ لکھتے ہیں ذکی غلام کا مطلب ہے پاک بیٹا۔ قرآن نے کہا پاک بیٹا، حکم عدل نے کہا پاک بیٹا، کس کو موت پڑ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پاک بیٹا کہتے ہوئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذکی غلام، وہ جسمانی بیٹا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، میں اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں، آپ اپنی باتیں لے کے پھر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، مرزا غلام صاحب کے مبشر الہام کی طرف آئیں، وہ دلائل ہیں، وہ حجت ہیں ہمارے لیے۔ آپ کی بے بنیاد باتیں، آپ ساری جماعت اس کو بیٹا بیٹا کہتی رہے، کوئی حیثیت نہیں آپ لوگوں کی بیٹا اس کو جسمانی بیٹا کہنے کی۔ آگے آپ کہتے ہیں کیوں دجل سے کام لیا جا رہا ہے؟ اکرم محمود اور دیگر سامعین کرام، میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے جو ابھی یہ اکرم محمود صاحب کہتے ہیں، موسوی مریم کے گھر میں، یعنی موسوی سلسلہ میں جو مریم تھی، موسوی مریم کے گھر میں ذکی غلام بطور جسمانی بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ابھی شروع میں ان کی میں نے سورۃ مریم کی وہ آیات تلاوت کی ہیں، پیدا ہوا تھا، لیکن محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں ماؤ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ اکرم محمود صاحب جب پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے دی نہیں، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ پہاڑ سے ٹکرے مار رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ لہو لہان ہوتے پھر رہے ہیں اس عاجز کے بالمقابل۔ انشاءاللہ اگر آپ نے توبہ کر لی تو یہ الگ بات، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، وگرنہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کا جو بھائی ہے چھوٹا آج کل جو لگا ہوا ہے، تم دونوں کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا دے گا، اور ہمیشہ لیے قیامت تک لوگ آپ کے سے آگاہ ہوتے رہیں گے کہ یہ دو لوگ، یہ اکرم محمود اور خالد باستی اور یہ طاہر امجد، یہ کون تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کو ہدایت دے اگر آپ ہدایت کے قابل ہیں تو۔ سامعین کرام اور اکرم محمود صاحب، یہ کام اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی انسان کا نہیں۔ اللہ نے دیے نہیں مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکا، تو آپ دکیشی تماشا کرتے پھر ہیں، مرزا بشیر الدین محمود کے جھوٹوں اور دجلوں کو پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول کر لیں، اسی میں آپ کی عافیت اور فلاح ہے۔ اور نیوز نمبر 160 جو ہے
alghulam.com پر وہ پڑھیں، وہاں پر یہ تفصیل ہے ان الہاموں کی، 13 الہاموں کی. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ذکی غلام روحانی فرزند ہے. وہ 6/7 نمبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا جماعت احمدیہ میں. اور الحمدللہ یہ خوش نصیب وجود جو یہ عاجز تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور اس کے فضل و احسان کا یہ مصداق ہو گیا ہے. اللہ نے کر دیا ہے. اللہ نے اپنے رحمت کی چادر، اپنے فضل احسان کی چادر اس عاجز پر لپیٹ دی، اور مجھے ان پہلے جو خوش نصیب مرسلین گزرے ہیں دنیا میں، ان میں سے مجھے بھی ایک بنا دیا. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کو چاہیے کہ مان لے. اسی طرح حضرت مرزا غلام صاحب کی وحی کی حقانیت جو ہے، میں اس کے متعلق تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں. دیکھیں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے وحی کے متعلق اپنے فارسی کلام نظر المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحات 477 تا 478 پر بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. ایک آدھ بتا دیتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلے تو یہ بات بتاتی ہیں کہ اپنے ایک شعر میں کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت، یعنی جو الہامی کلام ہوتا ہے وہاں قدرت، یہاں درماندگی، یعنی انسان کے کلام درماندگی ہوتا ہے، فرق نمایاں ہے. آگے وہ شعر ہیں، وہاں پر کافی دفعہ میں نے پڑھی ہوئی ہیں خطبات جمعہ میں اور لیکچروں میں. آخر میں 2 شعر میں پڑھ دیتا ہوں. حضور صاحب لکھتے ہیں، وہاں یقین کلیم بر تورات، وہاں یقین ہائے سید و سادات، کم نجم زاں ہمہ باروئے یقین، ہر کے گوئے دروغ ہست لعین. اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر تھا، اور وہ یقین جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں. جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے. تو یہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اسی طرح اپنی اس وحی الہام پر ایمان لاتا ہوں جیسے قرآن کریم پر میں ایمان رکھتا ہوں. آگے ایک حوالہ بھی سن لیجئے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے، اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے. وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر، یعنی قرآن کریم پر. اور یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں. اکرم محمود اور خالد باستی صاحب، یہ سن لیے مرزا غلام صاحب کے الفاظ، وہ حکم و دل میں تو مانتا ہوں، آپ لوگ صرف زبان سے مانتے ہیں، عمل نہیں مانتے. آپ بھی مانو اس کو، تو انشاءاللہ ہمارا تو فیصلہ ہو جائے گا. یہ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ میری جو وحی ہے وہ اسی طرح سچی ہے جس طرح قرآن کریم کی وحی سچی ہے، اور میری وحی میں اگر میں کوئی معنی کروں اس میں مجھ سے اجتہادی غلطی کا امکان ہے، ہو سکتا ہے. ہر نبی سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو مجھ سے بھی ہو سکتا ہے. تو میں سامعین کو کہوں گا، یہ عاجز عبدالغفار جنبا ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں جو ہے، یہ بھی بشر ہے، انسان ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. مجھ سے بھی کسی بات کے سمجھنے میں اجتہادی غلطی مجھے بھی لگ سکتی ہے. ہاں مجھے بتاؤ کہ کسی بات کو یا کسی میری دعویٰ کو کے حوالے سے میری کوئی ایسی، مجھے اس کو کوئی غلطی تلاش کر کے مجھے دکھاؤ، مجھے پہلے کہاں میں نے غلطی کی ہے. اگر قرآن کریم اور حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامات کی روح سے، مرزا غلام صاحب کی اپنی تحیت کی روح سے کسی قسم کی میری غلطی، کوئی اجتہادی غلطی ثابت ہو گئی، تو میں تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، چھوڑ دوں گا، کیونکہ انسان بشر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی عظیم ہیں وہ بھی اجتہادی غلطیاں ان سے بھی ہو جایا کرتی ہیں. تو یہ عاجز تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کا ایک عاجز سا غلام ہے ان کا، اور انہی کی راہ پر چل کر انہی کے دین اسلام کی تجدید اور ان کی احمدیت جو اس کی تجدید کرتا پھر رہا ہے. امید ہے اکرم محمود صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو الہام ہے مرزا غلام صاحب کا، جس میں یہ ذکی غلام کی الہامی لفظ ہیں، تو یہ پکا سچا ہے. مجھ سے موت کے الفاظ جو ہیں مرزا غلام صاحب کے اپنے ہیں. یہ ٹائٹل مرزا غلام صاحب کا اپنا دیا ہوا ہے. ذکی غلام کا ٹائٹل الہامی ٹائٹل ہے. تو کچھ ہوش کے ناخن کریں، کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگ؟ پہاڑ سے ٹکرے نہ مارے اکرم محمود صاحب.
علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب نے اپنی وحی کے متعلق فرمایا ہے، یہ روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالت اسلام صفحہ 21، آپ علیہ السلام کے عربی الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں۔ یہ جو 13 مبشر الہام ہیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتے ہیں، حضور صاحب نے ان کو تھوک کی طرح پھینکا نہیں، بلکہ اپنی کتابوں میں، اپنے اشتہاروں میں شائع فرمایا، اور آج تک یہ تذکرہ آپ لوگوں کا ہے، آپ نے شائع کیا ہے، اس میں موجود ہے۔ علاوہ اس کے ایک اور بات یاد رکھیں کہ مرزا غلام صاحب پر یہ جو مبشر الہامی کلام نازل ہوا یا جتنے بھی الہامات نازل ہوئے ہیں وہ اس سنت اور رویے کے مطابق نازل ہوئے ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ علم کی باتیں ہیں، یہ حقیقت ہے مذہب کی اور احمدیت کی، اور مرزا غلام صاحب کی جو فرمودات ہیں ان کی یہ حقیقت ہے۔ یہ مثال کے طور پر حضور صاحب، آپ کی کتاب ہے ایک انوار الاسلام، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ قرآن کریم میں تو بشارت کے بعد ذکی غلام پیدا ہوا، اور پھر ذکی غلام کے پیدا ہونے کے بعد کوئی بشارت نہیں ہوئی تھی، قرآن سے ثابت ہوتا ہے اللہ نے کی ہی نہیں، جو پیدا ہو گیا جس کی بشارت اللہ نے کی دی تھی، اور مرزا غلام صاحب کی وحی میں ذکی غلام کی پھر بشارتیں ہوئی ہیں، یعنی بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا، اس کے بعد 11 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ بشارتیں ہوتی رہیں 6-7 نمبر 1907 تک۔ تو اب ظاہر ہے کہ قرآن کی یہ سنت ہے، اس کے مطابق مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام ہے، اس کے مطابق دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود نہیں تھا، نہ ذکی غلام تھا، نہ ان کا دعویٰ سچا ہے، نہ مرزا غلام صاحب سے کوئی بھی جسمانی لڑکا اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشار میں آتا ہے، اللہ نے سب کو نکال کے باہر نکال دیا، اور اس وجود نے قرآن میں جو سنت ہے علماء کے حوالے سے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ ذکی غلام جو ہے 6-7 نمبر 1907 کے بعد مرزا غلام صاحب کو ان کی جماعت میں پیدا کر کے دینا ہے، اور اس طرح اس وجود نے 6-7 نمبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے، جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس عاجز پر ہو گیا ہے، یہ خوش نصیبی اس عاجز کی قسمت میں نکل آئی ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو یہ اکرم محمود صاحب ایک چھوٹے سے ایک لیکچر ہوتا ہے 1 گھنٹے کا، اس میں میں کیا کیا آپ کو بتاؤں۔ آگے آپ لکھتے ہیں مسلم موعود کا منصب حکم و عدل نے بھی بیان کیا، اور جنبہ صاحب نے بھی، ان الفاظ پر نہ کوئی احمدی اعتراض کر سکتا ہے نہ جنبی۔ مسلم موعود کو پھر میں اکرم محمود صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ مسلم موعود کوئی الہامی ٹائٹل نہیں ہے، یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، اس الہامی ٹائٹل ذکی غلام کو دیے ہوئے، جبکہ ذکی غلام الہامی الفاظ ہیں، الہامی ٹائٹل ہے۔ ذکی غلام کے الہامی الفاظ کو بالمقابل مسلم موعود کے انسانی الفاظ کی، یہ انسانی الفاظ ہیں، اگرچہ اسی ملہم کے ہیں جس پر یہ الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ کے الہامی جو الفاظ ہیں اس کے بالمقابل اس کے ملہم کے الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خود کہتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ آپ ایک ملہم کے الفاظ کو لے کے پھر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دعویٰ کر دیا نا مسلم موعود کا، بشیر الدین محمود نے، اس کو پھر آپ نے اس کا تحفظ کرنا ہے، تو جھوٹ سچ کیسے ہو جائے؟ نہیں ہوگا۔ حقیقت کی طرف آئیں، صداقت کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، مرزا غلام احمد صاحب کی طرف آئیں، جس کا آپ جھوٹے طور پر نام ضرور لیتے ہو لیکن آپ اس کو چھوڑ چکے ہو، آپ اس کے مرتد ہو۔ آگے آپ کہتے ہیں ذکی غلام دینے کی بشارت کا مسیح موعود نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا۔ میں کہہ چکا ہوں 13 بار اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان سے، مرزا غلام صاحب نے کیا ذکر کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر 13 الہامی بشارتیں نازل کیں، 13 دفعہ وعدہ کیا کہ میں یہ ذکی غلام دوں گا دوں گا دوں گا، تو اللہ کر رہا ہے وعدہ۔ آگے آپ دیکھتے ہیں کیا یہ الفاظ مسیح موعود کا کوئی منکر ہی استعمال کر سکتا ہے؟ ذکی غلام کو
منصب ثابت کرنے کے لیے 10 دن لگ گئے. اکرم محمود صاحب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 13 دفعہ ذکی غلام کے حوالے سے وعدے کیے محمدی مریم کے ساتھ. تو محمدی مریم نے اپنے کیا کرنا تھا، کیا کہنا تھا، وہ تو انہوں نے شائع کر دیا، سارے الہام مبشر الہامی کرام سارا ثابت کر دیا اپنے اشتہاروں میں، اپنی کتابوں میں. تو بھی اللہ کے وعدے ہیں میرے ساتھ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ مسیح موت کا کوئی منکری استعمال کر سکتا ہے. میں اکرم محمود، میں اتنا بے علم انسان، تو اتنا بے علم انسان ہے، یا اس عاجز کی مخالفت اور بغض اور کینہ میں تو اتنا اندھا ہو چکا ہے. تو مرزا غلام صاحب کی اس اعلامی پیش گوئی جو چلہ ہوشیار پر نازل ہوئی تھی، اس پر بھی حملے کرتا پھر رہا ہے. میں آپ کو نصیحت کروں گا ایک ایز اے عاجز انسان کی، میں کہتا ہوں کہ اللہ سے نہ لڑ، پہاڑ سے ٹکرے نہ مار، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اپنے خاندان کو بھی تباہ نہ برباد کر، اپنی اولاد ہے آپ کی، جو بھی ہے آپ کا سلسلہ ہوگا کوئی، بچا ان کو بھی، آپ بھی بچ. خدا کے بالمقابل کھڑے ہو کر صادقوں کے مخالفت میں اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ بہت بھیاناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، عقل دے. میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بظاہر تو مرزا غلام صاحب کو مانتے ہیں، لیکن عملاً اگر آپ کے رویوں کو دیکھا جائے تو الہامی پیشگی مسلم ہوتا آپ کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وجہ سے آپ اگر دیکھا جائے تو آپ فاسق اور منافق بنے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے نا سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں کہ ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. آپ تو اصل فاسق بن گئے ہیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد آپ سب کو، وہ دنیا دار صحابی جو اس کو مسلم موت بنانے والے تھے، اس کے جو مقصد تھا، اس کا جو منصوبہ تھا، اس میں جو مل گئے تھے، آپ سب کو، احمدیوں کو، بیچارے جو قادیانی قبرستانی جماعتیں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بہنیں بھائی اور بزرگ سارے، ان کو سب کو فاسق اور منافق بنانے والے یہ لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ذکی غلام کو منصب ثابت کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے ہی اس کا منصب ثابت کیا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے کہ وہ نبی اور رسول تھا بنی اسرائیل کی طرح. محمدی ذکی غلام امت محمدیہ کا رسول ہے. ابھی میں حوالے پہلے میں بتا چکا ہوں، آپ تذکرہ سے وہاں پر پڑھ لینا. امید ہے اکرم محمود صاحب خاکسار کی یہ حقیقت پر مبنی باتوں کا انکار آپ نہیں کریں گے، بلکہ ان حقائق کو خاکسار کے سچے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح العظمہ کو تسلیم کر کے، بلکہ ان حقائق کو اور خاکسار کے سچے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح العظمہ کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہی ہو. مرزا بشیر الدین محمود احمد کو ذکی غلام بنانے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت نہیں ہو سکتی تھی. اگر اللہ تعالیٰ بنا دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا بنا دیتا، لیکن اس میں کوئی قدرت نہ ہوتی. اور اس عاجز جماعت احمدیہ میں 6/7 نومبر 1907 کو پیدا ہونے والا مرزا غلام صاحب کے پیروکاروں میں، جماعت احمدیہ میں، اس عاجز جیسے یتیم اور مسکین کو جب اللہ تعالیٰ نے مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام مسیح العظمہ یا مود مسلم کا جو مصداق بنایا ہے پیشگو کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جھلک رہا ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے کہ مکہ میں اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے محمدی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر ایک اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تھا. یہ قدرت تھی اللہ کی. اگر اللہ تعالیٰ بدبخت ابو جہل کو، جس کو ابو الحکم لوگ کہتے تھے، اگر بنا دیتا نبی اور رسول، تو اس میں کیا قدرت تھی اللہ تعالیٰ کی؟ نہیں. اللہ نے محمد عربی ایک یتیم مسکین کو بنا کر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تھا. اور اسی طرح مرزا بشیر الدین محمود کو اللہ تعالیٰ بنا سکتا تھا، تو اس میں کوئی قدرت نہیں تھی. قدرت اس طرح ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کے ماننے والے ایک یتیم اور مسکین کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اس اپنی رحمت کے لیے، اپنے اس فضل اور احسان کے لیے. وہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے. یہ چہرہ نمائی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ دکھاتا ہے کہ چہرہ میں ہوں. تو اگر وہ نہ ہو تو پھر بشیر الدین محمود اور ابو جہل جیسے لوگ پھر اپنے کام کرتے پھرے، یہ دنیا وہ چلائیں. نہیں، اللہ کی دنیا ہے، اللہ خود چلائے گا. تو یہی اس کی قدرت ہے. ایک بات اور میں کہتا ہوں کہ اکثر کہتا ہے اکرم محمود صاحب کہ بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ جھوٹا ہے یا عبدالغفار جمبا کا جھوٹا ہے. تو سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے.
مرزا بشیر الدین کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ مسلم موعود ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد الہامی پیشگی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتا. اللہ نے نکال دیا اس کو بھی، اس کے بھائیوں کو بھی، سب کو نکال دیا. اس لیے اس کا میں دلیل دے رہا ہوں، اس کا دعویٰ مسلم موعود جھوٹا دعویٰ ہے. اس عجز کا دعویٰ الحمدللہ رب العالمین جھوٹا نہیں، کیونکہ یہ عجز 6/7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں بطور مرزا غلام احمد کے ایک پیروکار کے پیدا ہوا. تو میں تو الہامی پیشگی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں آتا ہوں. میرے دعوے پر غور کیا جائے، اگر کسی انسان کو میرے دعوے پر کوئی شک ہو تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن الہامی پیشگی مسلم موعود کے دائرہ بشارت سے اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو تو ویسے ہی باہر نکال دیا. وہ تو دعوی جھوٹا ہے. اس عاجز کے دعوے کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاکسار کا دعویٰ الہامی پیشگی مسلم موعود کے دعویٰ سے باہر ہے. نہیں، 6/7 نومبر 1907 سے پہلے پیدا ہونے والا کوئی بھی احمدی یا کوئی مرزا غلام صاحب کا بیٹا وہ الہامی پیشگی مسلم موعود کے دائرہ بشارت سے باہر ہے. اگر وہ ایسا انسان کو دعویٰ کرے گا اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، کیونکہ وہ دائرہ بشارت سے باہر ہے. 6/7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونے والا جماعت احمدیہ میں کوئی مرزا غلام صاحب کی نسل میں سے ہو، مرزا غلام صاحب کی روحانی اولاد میں سے ہو. اگر مرزا غلام صاحب کی گھر میں کوئی 6/7 نومبر 1907 کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ بیٹا دے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بنا سکتا تھا. تو وہ یہ سارے لوگ ہیں یہ دائرہ بشار میں آ جاتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں. میں چاہتا تھا کہ عزیز ظہور صاحب کو، جو اکرم محمود صاحب نے وہ جو خط لکھا ہے، ایسی مطلب گھوڑے دوڑاتا پھر رہا ہے کاغذی، تو میں تو کہتا ہوں کہ جناب اپنے مرزا مسعود صاحب کو تیار کرو. اور یہ عاجز تو تیار ہے، پیور ڈسکشن گروپ میں آمنے سامنے ہو کے ہم 2 گھنٹے میں اپنی بات کر لیں گے. لیکن یہ تب ہو سکتی ہے اگر مرزا مسعود میں نیک نیتی ہو اور تقویٰ ہو. وہ تو اس کو پتہ ہے یہ سارا جھوٹ بولا ہوا ہے میرے نانے. میں ہم وقت تیار ہوں، اکرم محمود اور خالد واسطی صاحب. اور اگر وہ آپ کا وہ نام نہاد خلیفہ نہیں آتا تو آپ ان سے ایک نمائندگی کا لیٹر لے لیں، کیونکہ میں نے 6 سال آپ کو ہر آپ کی بات کا جواب دیا ہوا ہے. یہ باتیں ساری الغران.com پر 2014 سے لے کر 2020 تک موجود ہیں. میرے مضامین موجود ہیں، میرے خطبات موجود ہیں، میرے لیکچر موجود ہیں. وہاں پر تفصیل ہے. آپ کو میں نے اتنا ہر سوال کا جواب دیا. آپ تو ماننے والے نہیں ہیں، کاج بحث کرنے والے بندے ہیں. میں کروں تب میں مجبوراً یہ شرط لگا رہا ہوں کہ آپ اس سے نمائندگی کا لیٹر لے کر میرے پہ آ جائیں، پیور ڈسکشن گروپ میں آ جائیں، تو میں وہاں پہ آپ سے بات کر لوں گا. میں یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، میں پیور ڈسکشن گروپ کا جو چیف ایڈمن ہے جناب محترمہ میر فیصل صاحب، اور جو مینیجر ہیں ان کی پروگرام کی محترمہ اجالا مغل مین صاحبہ، ان سے بھی یہ میرا سنیں یہ لیکچر. اس کے بعد جو میں نے سوال اٹھائے ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے نا اکرم محمود صاحب، میں جمبا صاحب کا چیلنج قبول کرتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو میرے سوال ہیں اس سے پوچھیں، اور اس سے جواب اگر ان کے پاس ہے کوئی جواب تو آپ ان سے جواب لیں اور مجھے بتائیں کہ اکرم محمود صاحب آپ کے جو اعتراضات ہیں، سوال ہیں، جمبا صاحب آپ نے لیکچر نمبر 107 میں اٹھائے ہیں، ان کا وہ یہ جواب دے رہا ہے. میں امیر فیصل صاحب کو بھی اور محترمہ اجالا مغل صاحبہ کو بھی کہوں گا، قیامت تک اکرم محمود کیا یہ پوری ساری جماعت احمدیہ قبرستان کے لوگ بھی قیامت تک مرزا بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسلم موعود کو الہامی پیشگی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ثابت ہی نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے تمام لڑکے اس الہامی پیشگی مسلم موعود سے باہر اللہ نے نکال دیے تھے. یہ کر ہی نہیں سکتے. جب بھی ہوگا وہ وجود جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا تو وہ مرزا غلام صاحب کا روحانی فرزند ہوگا. جیسا کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء. آخر پہ میں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہیں کسی دانشور کا ایک قول پڑھا ہے، وہ اس طرح ہے کہ غلطی کرنا بالکل غلط نہیں، غلطی سب سے ہو جاتی ہے. میں نے بھی اکثر کہا ہوا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود سے اگر غلطی ہوئی تھی تو غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے. اس نے اور کام کیے ہیں، اس نے صرف غلطی نہیں کی، اس نے فراڈ کیے ہیں. غلطی ہو جایا کرتی ہے، نبیوں سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن فراڈ کرنے، دھوکے بازیاں کرنیاں اور خدا تعالیٰ کے بالمقابل ایسے کام کرنے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے جلال پر حرف آ جائے، تو یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی کرنا کسی دانشور کا قول ہے کہ غلطی کرنا بالکل غلط نہیں، غلطی سب سے ہو جاتی ہے. غلطی پر ڈٹ جانا بہت غلط ہے.
اکرم محمود اور خالد واسطی صاحب یاد رکھیں، غلطی پر ڈٹ جانا بہت غلط ہے. یہ کام آپ لوگ کر رہے ہیں. اب یہ عاجز کھڑا ہے اپنے دعویٰ کے ساتھ اور یہ ثابت کر کے کھڑا ہے کہ بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ تو دائرہ بشارت میں نہیں ہے. اس کے بعد اس جھوٹ کو چھوڑ دیتے. ہاں مجھ سے پوچھتے کہ جمبا صاحب آپ کے دعوے کا کیا ثبوت ہے، ہاں اس پر پھر بات ہوتی بعد میں. پہلے فیصلہ اس دعوے کا ہونا جو 1944 میں ہو چکا ہے. آپ ابھی بھی اٹھو، فیصلہ کر لو، اس کو چھوڑ دو اس دعوے کو، یا اس کو ثابت کرو بشیر الدین محمود کی وہ دائرہ بشارت میں آتا ہے. آتا ہی نہیں تو چھوڑ کے آپ سب کا حق ہے کہ مجھ پر سوال کریں کہ جمبا صاحب وہ بشیر الدین محمود کا دعویٰ تو جھوٹا تھا، ہم نے چھوڑ دیا. اب آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ کے دعوے کی کیا صداقت ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، اگر آپ چاہیں گے پیور ڈسکشن گروپ میں، تو وہاں پر میں اپنے دعوے کی صداقت کے ثبوت میں آپ لوگوں کو دوں گا. لیکن وہ ثبوت بھی جو میں دوں گا متقی اور نیک نیت لوگ ان کو قبول کریں گے، ان کو کام آئیں گے، ان کو فائدہ ہوگا. لیکن جو بے علم اور غیر متقی لوگ ہیں وہ ان کا بھی انکار کرتے پھریں گے. ان کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، اللہ کے پاس ان کا علاج ہے. تو اسی پہ میں اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں، اور امید ہے کہ اکرم محمود اور خالد واسطی صاحب کو جو انہوں نے عزیزم ظہور احمد صاحب کو خط لکھا ہے اور جو سوال پوچھے تھے ان کا جواب الحمدللہ اس عاجز نے ان کو دے دیا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تسلی ہو گئی. آخر پہ میں یہ دعائیں پڑھ کر کے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر فسائق متصحیقہ، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین. میں اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اول و آخر و ظاہر و باطن، هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.